بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم جن 3 گناہوں کا ذکر کرنے والے ہیں، ان گناہوں کو کرنے کے بعد انسان کی زندگی دنیا میں ہی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ وہ 3 ایسے کون سے گناہ ہیں؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو۔ ان 3 گناہوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہے ریاکاری۔ ریاکاری کو شرک اصغر بھی کہتے ہیں۔ نیت کے اعتبار سے جو عمل کسی کے دکھلاوے کے لیے کیا جائے اسے ریاکاری کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ شرک اصغر کا ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، شرک اصغر کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ریا یعنی کوئی نیک کام لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرنا۔ ہمارا رب ذوالجلال سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، مومنوں، اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور ایذا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا می برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے اور اللہ تعالیٰ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ پیارے دوستوں، ریاکاری ایک موذی اور انتہائی خطرناک بیماری ہے جو بہت ہی پوشیدہ طریقے سے ہمارے نیت میں شامل ہو کر ہمارے سارے عمل کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے پیارے دوستوں، ہمیں اپنی اعمال کسی کے دکھلاوے کے لیے برباد نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا اور یہ گناہ ایک شرک ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس عظیم گناہ سے بچائیں۔ ان 3 گناہوں میں دوسرے نمبر پر ہے تکبر۔ تکبر غرور کا دوسرا نام ہے۔ خود کو بڑا اور افضل سمجھ کر دوسروں کو حقیر جاننا تکبر ہے۔ تکبر سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے شیطان کے 80,000 سال کی عبادت کو تباہ و برباد کر دیا اور شیطان کو ہمیشہ کے لیے لعین ٹھہرا دیا گیا۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر ہی چھوڑتا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہبند ہے، پس جو شخص اسے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم کا ایندھن بناؤں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ لوگ انہیں اپنے اپنے قدموں سے رون دیں گے۔ پوچھا جائے گا، یہ چیونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا دوزخ میں تکبر کرنے والوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ تکبر کا عذاب بہت ہی بڑا ہے۔ پیارے دوستو، غمگین ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس گناہ کا علاج ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، البادئ بالسلام بریء من الکبر، یعنی سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے دوستو، سلام میں پہل کرو اور غریب لوگوں کو سلام کیا کرو، اس سے ہمارا تکبر دور ہو جائے گا۔ ان 3 گناہوں میں سے سب سے آخری نمبر پر ہے مظلوم کی دل آزاری، مظلوم پر ظلم کرنا، جو سب سے خطرناک گناہ ہے۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ جنہوں نے بھی مظلوم پر ظلم کیا ہے، اللہ نے ان ظالموں کو اس دنیا میں بہت ہی عبرتناک موت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ مظلوم کی بددعا سے ڈرتے رہنا، کہ اس دعا کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مظلوم کی خاموشی ظالم کی عبرت کی ابتدا ہے۔
خاموش مظلوم خاموش طوفان کی طرح بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا جو ظالم کے حق میں ہوں بادلوں کے اوپر اٹھا لی جاتی ہے، آسمانوں کے دروازے اس دعا کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیری امداد ضرور کروں گا اگرچہ کچھ تاخیر ہو۔ پیارے دوستو، ہمارے معاشرے میں زیادہ تر ظلم غریب طبقے پر ہوتا ہے۔ ان حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو مظلوم کی بد دعا سے بچائے اور مظلوم لوگوں سے دعا لیجیے اور ان کی مدد کریں، کیونکہ جتنی طاقت مظلوم کی بد دعا میں ہے اتنی ہی طاقت مظلوم کی دعا میں ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے پیارے دوستو، اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی اسلامک ویڈیوز سب سے پہلے ملتی رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔